اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 فوائد ہیں دعائے حزب اللہ شریف پڑھنے کے۔ ایک تو مسلسل جادوگروں کے حملے سے محفوظ ہے۔ سب سے پہلے سبسکرائب فرما لیجیے، میں گفتگو کا آغاز کروں۔ ایک تو پڑھنے والا کبھی ذلت اس کو مقدر نہیں بنتی، یعنی وہ ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا معاشرے میں۔ ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ دعائے حزب اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ میرے چینل وزٹ کر لیجیے، میں نے سبسکرائب فرما لیجیے، آپ کو اجازت ہے دعائے حزب اللہ شریف پڑھنے کی۔ میں نے اجازتیں دے رکھی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ میرا پچھلی ویڈیو دیکھیں، میں نے اجازتیں عام کی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ پڑھنے والے پڑھنا تو شروع کریں کسی دعا کو، کسی دعا کی طرف آئیں تو صحیح۔ دعائے حزب اللہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کو حضرت ابی حسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کو بشارت ہوئی تھی نا حضور علیہ السلام کی، تو اس بشارت کا کمال ہے، یعنی اس بشارت میں وہ کمال حضور علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضرت اللہ کے ولی نے بس وہ پڑھتے گئے اور کام ہوتے گئے، اور اس دور سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے تعلیم کر دی ہے خواب مبارک میں آ کر، حضور نے فرمایا جو خواب میں آیا تو میں ہی آیا، یہ شیطان میری شروط نہیں لے سکتا۔ تو آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے تعلیم کی، دعائے حزب اللہ شریف پڑھیں جناب، دعائے حزب اللہ شریف پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ اس سے ذلت و رسوائی جو ہے وہ آپ کا مقدر نہیں بنتی۔ زمانے میں آپ ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، کوئی کرنا چاہے تب بھی آپ کو کر نہیں پائے گا، کیونکہ دعائے حزب اللہ کی اپنی برکات ہے۔ میرے بزرگان فرمایا کرتے ہیں دعائے حزب اللہ شریف میں بڑے جنات جو ہے، بڑے طاقتور جنات جو ہے وہ اس کے ڈیوٹی دیتے ہیں، یعنی اس کی جو ہے وہ نورانی مخلوقات میں بڑے طاقتور جنات موجود ہیں جو کام کرتے ہیں مل کر، یعنی اگر کسی کے ساتھ پسند آ جائے، کوئی بندہ اچھا چلہ کر لے تو اس کے ساتھ مددگار شامل ہو جاتے ہیں۔ متواتر پڑھنے والا دعائے حزب اللہ شریف کا جادوگر کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، یقین جانیے۔ اسی طرح دعائے حزب اللہ شریف جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پڑھنا رزق کو وافر کر دیتا ہے، رزق کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ یہ تیسری فضیلت تھی۔ آئے چوتھی فضیلت سماعت کریں۔ آگ سے محفوظ رہتا ہے بندہ، یعنی آگ لگ گئی ہے کہیں پر تو آگ سے محفوظ رہتا ہے، آگ کے معاملات سے بندہ محفوظ رہتا ہے دعائے حزب اللہ کی برکت سے۔ اور دعائے حزب اللہ شریف کی برکت سے انسان حادثاتی معاملات میں محفوظ رہتا ہے۔ ہم نے آزمایا ہے، دعائے حزب اللہ شریف میرے بڑے بھائی کی پڑھنے کی عادت ہے، اس کے بعد میں نے بھی پڑھنا عادت بنا لی۔ انہوں نے میرے ساتھ سفر کا آغاز کیا، ہم پنڈی سے جیلم کی طرف آ رہے تھے، ایک خاص مقام تھا جہاں پر وہ جناتی عمل دخل بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے یقین جانیے کہ بائیں ٹائر پھاڑ دیا، مطلب مداخلت تھی اور وہ چیزیں پڑی۔ اب یوں سمجھ لیں جی، ارے جی وہ کس طرح خود پھاڑ سکتے ہیں، پٹھے پنگے لینا ان کی عادت ہے معذرت کے ساتھ۔ جنات جو ہیں وہ بڑے شیاطین جو ہیں وہ بہت الٹے الٹے کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا جناب کے خون کے دوتھڑے پڑے ہوئے، خون کے چیٹے پڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا، تو کوئی چیز ایسی رکھنا جس سے وہ پھٹ جائے تو اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ بہرحال وہ ٹائر پھٹ گیا، اور ٹائر پھٹنے کے باوجود ہم وہاں محفوظ رہے۔ وجہ دعائے حزب اللہ شریف تھی، اللہ کا فضل تھا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ دعائے حزب اللہ شریف کی برکت تھی۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو بھائی، یہ بڑا آسان جملہ ہے، توکل علی اللہ ہی ہے، توکل علی الرسول ہی ہے، میں بڑا آسان جملہ کہہ رہا ہوں، مگر میرے عزیز برکتیں ہر چیز کی ہوتی ہیں۔ دعائیں بلائیں ٹال دیتی ہے، صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے، اسی طرح دعائیں بھی بلائیں ٹال دیتی ہے، دعاؤں کی برکات جو ہے۔ اسی طرح دعائے حزب اللہ شریف میں ایک آتا ہے وَسَخِّرْ لَنَا هَٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السلام وَسَخَّرَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السلام وَسَخَّرَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السلام وَسَخَّرَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ، یعنی یہاں سے یہ جو حصہ ہے نا یہ مسخر کرتا ہے مخلوقات کو۔ تو یہاں اگر کہیں اب کسی کو چاہت ہو، ایک خاص ورد ہے 360 بات پڑھنے والا، اجازت کسی سے لے کے پڑھ لیں تو جنات شیاطین مسخر پہلے ہوتے ہیں، پھر جنات کی ایک خاص قسم مسخر ہو سکتی ہے۔ 10 دن کا چلہ کر لے کوئی اس طرح 9 دن کا، تو بھائی پھر بڑے جن بھی مسخر ہو جاتا ہے۔ خیر مسخر کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، اس کو بطور وظیفہ پڑھا جائے تو ہر قسم کا مسائل کے لیے یہ بڑا مفید ہے دعائے حزب اللہ شریف۔ دعائے حزب اللہ شریف کے عمل سے جنات و شیاطین خوفزدہ رہتے ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں سعودیہ میں تھا، میں گیا بطور سول انجینئر ہوں بائی فیلڈ۔ اب بھی ارادہ ہے، اللہ جانتا ہے کب مدینے ہوں کب سعودیہ ہوں نہ ہوں، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ارادہ قوی ہے۔ بہرحال سول انجینئر کے طور پر میں موجود تھا ریاض میں، میرا دوسرا دن تھا اور میری ملاقات ہو گئی ایک مصری سے۔ مصری مجھے کہتا ہے حضرت آپ عامل ہیں؟ میں نے کہا کیوں جی؟
کہتا ہے جی آپ کے پاس آتے ہی میری چیزیں بھاگ رہی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں نے دعا حزب البار شریف پڑھی ہوئی ہے, میں نے کون سے بڑے کمال کیے ہوئے ہیں. مگر پھر اس نے جناب مجھے اس وقت, میں کمزور تھا, دیکھیں انسان پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, کوئی کہے نا جی میں پرفیکٹ ہوں, میں نے ہر چیز پہلے کر لی, میں کمزور تھا اس وقت, مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی, میں خود تھوڑا سا بیمار تھا, ذہنی طور پر بھی بیمار تھا, ہوا تھا ان بیماریوں کی وجہ سے نا, مجھے بیمار, میں ہائیڈنس ایک سپرٹیوا تھا, تو اس میں سکن پرابلم ہوتی ہے بیسک, تو اس میں ویسے وہاں سے بیماری تھی اور پھر شدت کروا دی جنات نے, تو ویسے مجھے جنات تنگ کرتے تھے معاملات میں شروع میں, تو وہ مجھے کہتے تھے عملیات میں تم نہ آؤ. تو پھر میں نے عملیات کو خیر آباد کہا, یعنی میں علاج معالجہ بہت کم کرتا ہوں, خیر آباد کہنے سے بلا اس وقت میں نے خیر آباد کہہ دیا. پھر میں واپس آیا, چیزیں میں نے سمجھی کہ بھائی جنات کے ہی پنگے تھے سارے. تو وہ اللہ اس کا بھلا کرے, مصری بندے کا پھر بھی بھلائی کرے, میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. اس رات اس نے بیٹھ کر پڑھائی کی, تو جو بندہ مجھے لے کے آیا تھا, وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں وٹرنا, وہ پھر گیا, اپنی جگہ سے پھر گیا جناب کہ نہیں جی آپ پاکستان جائیں گے. تیسرے دن مجھے کہہ رہا ہے پاکستان جائیں گے. اتنا تیزی سے اس کا سحر اثر کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. اچھا وہ چھوٹی سی بات پہ جھگڑا کرنے لگا کہ جناب فلاں جگہ, وہ میری جاب ہی نہیں تھی جو وہ اس طرح مجھے بھیجنے لگا, یعنی مجھے زد و کوب کرنے لگا. اور پھر میں نے انوائٹ کیا تو اس نے کہا یہ پاکستان نکلنے والی بات کرے, تو وہاں سے پھر مدینہ شریف آ گئے, ایک الگ پیٹرن ہے. تو اس وقت بھی جنات و شیاطین بھاگ گئے تھے اس کے دعائے حزب البار کی برکت. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے, دعائے حزب البار شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, کسی کی جنات و شیاطین ہو نا, شیاطین, تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں جنات اس کی جناب دعائے حزب البار شریف کے عمل کی. میں نے سینکڑوں جگہ یہ دیکھا ہے, میں نے اپنے بہت سے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ حفاظت کرتے ہیں دعا حزب البار کی جنات. بلکہ بالخصوص جب چوکی لگائی جاتی ہے نا, تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی چیخیں مارتا ہے جب دعا حزب البار کی چوکی لگائی جاتی ہے. یہ الگ پیٹرن ہے, چوکی میں کیا کرنا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے, ایک الگ ویڈیو ہے. چوکی لگائی جائے تو جنات سے مقابلہ ہو یا عامل سے مقابلہ ہو یا جادوگر سے مقابلہ ہو تو کیسے کرنا ہے. بہت سی چیزیں میں نے اوائڈ کر لی ہیں اب, کیونکہ اس فیلڈ میں جب میں نے شروع میں جناتی مقابلے کیے ہیں اور جادوگروں کو مارا ہے, اس وقت مجھے بڑا نقصان ہوا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ میں نے جنات کو مار, میری جنات کی مخلوقات جو جاتی تھی وہ بھی شہید ہو کے آتی تھی, تو اس کی جو جنات کی عمر زیادہ ہوتی ہے, تو وہ معافی تلافی کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں, کمزور ہوں, ایک وقت تھا طاقت کے عروج پر تھا, اور اللہ کا فضل ہے کہ اب بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے. مگر اس وقت یہ تھا کہ غرور کے عروج پر بھی انسان آ جاتا ہے, جب طاقت آ جاتی ہے تو غرور آتا ہے. وہ جیسے چاہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی کر لوں گا, کیا کر لے گا کوئی, کچھ کر لے گا. بھائی مخلوقات جو ہیں وہ پھر عمر بھر بدلا لیتی ہیں. یہ چیزیں دیر سے سمجھ آئیں, اور اللہ کا فضل ہے کہ پھر میں نے ان سے محبت کرنا شروع کر دی, اور اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے بھی مجھ سے محبت کی, اور یہ ساری باتیں ختم ہو گئی, معافی تلافی والا معاملہ ہو گیا. ورنہ بہت سی مخلوقات کو نقصانات پہنچائے شروع میں نے. تو بھائی حفاظت بھی کرتی ہے اور ڈیفینڈ بھی کرتی ہے آپ کو. دعائے حزب البار شریف لا علاج مرض کے لیے بڑی کامل چیز ہے. اسی طرح رشتوں کی بندش جو ہوتی ہے, رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے, ان بندشوں کا خاتمہ جو ہے وہ دعائے حزب البار شریف سے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میرے عزیز دعائے حزب البار شریف یہ کمال رکھتی ہے کہ جادو کی پلٹ جو ہے, اگر جادو کسی نے کیا ہے تو پلٹایا جا سکتا. دعائے حزب البار شریف پڑھ کے صرف مصلے پر بیٹھے ایک خاص تعداد میں پڑھیں اور شاہت الوجوہ کے پٹکار مارے, تھپڑ مارے اگلے کو, وہ جو بھی ہے پلٹ کر اس کو پڑھے گا, اور اتنا زبردست پڑھے گا کہ یاد ہی رکھے گا. دعائے حزب البار شریف سے بھائی جادو کاٹا جا سکتا ہے, بہت سی بندشیں کاٹی جا سکتی ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو دعائے حزب البار سے نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح میرے عزیز علاج معالجے میں دعائے حزب البار 3 دن کا عمل بنتا ہے, 120 مرتبہ 120 مرتبہ 120 مرتبہ, بلکہ 125 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تیسرے دن. 365 مرتبہ 3 دن میں ہوتا ہے, اور بندہ دعائے حزب البار شریف کا عمل بن جاتا ہے. تو بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے, دعائے حزب البار شریف کے عمل بن جائے. یا پڑھتے ہیں, ایسا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے, ہاں میں میرے سیفی چینل پر, میرے دعائے نمان سیفی چینل پر جناب ایک خادم آپ کو اجازت عام دے رہا ہے, پڑھے برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے لیے آپ کو چلا کرنا پڑے گا, یہ خاص ریاضتیں کرنی پڑیں گی, وہ ایک الگ پیٹرن ہے. اسی طرح نیک بزرگ جنات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مدد شامل حال ہوتی ہے, جسے ہم نورانی مخلوقات کہتے ہیں, ان کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس دعائے حزب البار شریف کے پڑھنے سے. اسی طرح عبادت میں ذوق و شوق بڑھتا ہے دعائے حزب البار شریف کے پڑھنے سے. اسی طرح جناب برے معاملات سے دل کتراتا ہے, بلکہ عداوت کے معاملات
جب کوئی غلط رشتے بن جائیں تو ان کی نفرتوں کے لیے دعائے حزب البعث شریف بڑی چیز ہے. بلکہ عموماً کہا جاتا ہے جی محبت کا تویز کہاں سے ملے گا. بھائی محبت کے لیے ایک دعائے حزب البعث شریف میں ایک حصہ ہے، وہ اگر پڑھ لیا جائے، تصویر پر پھونک دیا جائے 70 مرتبہ پڑھ کے، تو بڑے سے بڑا بندہ بھی 3 دن میں مسخر ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے. دعائے حزب البعث شریف بڑی کمال کی دعا ہے میرے عزیز. روحانی مشاہدات کھولتی ہے اس کا. روحانی مشاہدات یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے. روحانی مشاہدات کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے مشاہدات کھلتے ہیں، آپ کسی بھی علاج میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے علاج میں کون کون سی مخلوقات حائل ہیں، وہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. وہ تو خیر ہے، دعائے سیفی سے بھی نظر آ جاتی ہیں، بلکہ بالخصوص نادر علی شریف کی بڑی برکات ہے اس حوالے سے میں نے دیکھی ہے. خیر یہ الگ بیٹرن ہے، الگ گفتگو ہے. اسی طرح بڑا آسان سا بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں حصار لگانا تو مشکل کام نہیں ہے. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھے، 24 گھنٹے کا حصار ہوتا ہے دعائے حزب البعث شریف کا. دعائے حزب البعث شریف کے حوالے سے مختلف ویڈیو آتی رہیں گی، مختلف علاج جو ہیں وہ میں ریکمینڈ کرتا رہوں گا، مختلف علاج پر گفتگو کرتا رہوں گا. چینل سبسکرائب فرمائیے گا. بہت سے علاجوں پر گفتگو کرنی ہے. چوکی لگانے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جنات کو مارنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، جنات سے مقابلے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، جادوگروں سے مقابلے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اللہ نے فضل کیا اور مجھے ہمت دی تو میرے عزیز میں انشاءاللہ اس چینل پر بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی ڈیمانڈ پر ہے. چوکی مارنے کا طریقہ بتا دیں کہ ایسا بھی ہے، وہ آپ کی ڈیمانڈ پر ہے، مگر یاد رکھیے گا چوکی لگاتے وقت استاد کا پیچھے ہونا ضروری ہے. میں نے مقابلہ کیا ایک جادوگر سے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. تو ایک خیر اس معاملے میں تو 3-4 جادوگروں سے مقابلہ ہو چکا ہے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جادوگر سے مقابلہ تھا. تو پہلے دن خود مقابلہ کرتا رہا. پہلے اس کے جنات کاٹے، وہ بڑے حملہ آور تھے، بڑے شدید. اس کے جنات میں نے 2-3 طریقے سے کاٹے اور پھر اٹھا کے پلٹے، سارا کچھ اس پر پلٹا، سارا غبار اس پر پلٹا. مگر دوسرے دن اس کی پھر جناب حملہ آور ہو گیا. تیسرے دن استاد کو میں نے کال کی تو استاد نے کہا جی آج میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں پیچھے. تو بھائی اس پر استاد ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اب دعائے حزب البعث شریف کے والے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب تو اللہ کا فضل عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. مگر یقین جانیے کہ دعائے حزب البعث شریف بڑی کمال کی دعا ہے. یقیناً آپ کو فائدہ پہنچائے گی. آپ دعائے حزب البعث شریف پڑھنا شروع کر دیں. عامل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی برکات کے لیے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، مگر برکات کے لیے پڑھیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، محبت کے لیے، جناب دعوت کے لیے، بندش توڑنے کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے، تو پھر کسی عامل کی اجازت لے لیں یا یوں کر لیں. اجازت سے مراد یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پھر طریق پر آ جائیں. 3 دن کا ایک چلہ کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. 120 مرتبہ 120 مرتبہ اور 125 مرتبہ، زیادہ نہیں. 3 دن کا وہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کا دوسرا چلہ ہے میرے عزیز. بھائی ریاضت اس کی ہے 3 دن کی، آسان. آپ نے کرنی ہے 40 مرتبہ، 40 اور 45 مرتبہ، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی اجازت ہو جائے گی. اس سے بھی آسان موجود ہے. طریق بڑے ہیں، 21 مرتبہ موجود ہو 7 دن میں. 3 مرتبہ روز پڑھیں عمل کی اجازت سے، اور اس کے بعد آپ عامل ہیں اور پھر روزانہ 1 مرتبہ پڑھتے رہیں. بڑے طریقے ہیں اس کے، آپ کو اس کے عمل بننے کے. اس کے مختلف پیٹرن ہے. دعائے حزب البعث شریف کو انشاءاللہ کسی دن کھول کے بیان کروں گا کہ کون سی چیز کے لیے، کون سے وقت کے لیے کون سا کام لیا جا سکتا ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا فهم لا یبصرون. یہ کہاں کام کرتی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس میں جو آئی ہوئی 2-3 آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ کس کے لیے؟ یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ کس کام کے لیے؟ ویسے تو کئی بے شمار آیتیں ہیں، یہ کس کے لیے کام آتی ہیں؟ پھر جناب وہ جو سخر لنا ھذا البحر کما سخر البحر موسیٰ، یہاں کس کے لیے کون سی چیز مسخر کی ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا.